السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین، الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ کے تحت ہم نے یہ خوبصورت پروگرام آپ لوگوں کے لیے شروع کیا ہے۔ پروگرام بہت پیارا ہوگا، بہت دلچسپ ہوگا، آپ بہت خوش ہوں گی اسے سن کر اور بہت اچھا بھی فیل کریں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے دلچسپی سے دیکھنا ہے اور سننا ہے۔ تو پروگرام کی ابتدا میں کرتی ہوں حمد باری تعالیٰ سے، دین پھر مدحت رسول، اس کے بعد ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، شجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ، کیا سورہ یاسین یاسین قرآن اللہ اللہ، یہ پھولوں کی اللہ اللہ۔ کے بعد مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جہاں در جہاں سے روئے محمد، سحر در سحر رنگ و بوئے محمد، سحر سر بسجدہ ہے شب سر بسجدہ، خوش عالم رنگ و بوئے محمد، خوش عالم رنگ و بوئے محمد، جہاں در جہاں سے روئے محمد، میرے دل کی دنیا میں محشر بپا ہے، میرے دل کی دنیا میں محشر بپا ہے، کوئی چھیڑ دے گفتگوئے محمد، جہاں در جہاں سے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ اس خوبصورت پروگرام میں آپ تمام یہاں سن رہے ہیں اور اس پہلے پروگرام میں آپ تمام کا بہت خیر مقدم ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم خواتین کا اسلام میں آخر کیا مقام ہے، کیا کردار ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، بلکہ ہمارے بھی ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت کی جاتی ہے، بس اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اچھا پڑھ لو، اچھی تعلیم حاصل کر لو اور کھانا بنانا سیکھ لو، گھر کے کام کاج سیکھ لو، پھر تم نے غیر کے گھر جانا ہے۔ پھر بس وہ اسی نہج پہ اپنے ذہن کی تربیت کرتی ہے، پھر اس بچی کو پڑھا لکھا کے کسی حد تک تعلیمی قابلیت دے دی جاتی ہے اور پھر اسے اس کی شادی وغیرہ کر دی جاتی ہے اور پھر سسرال میں اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم
یہاں آئی ہو اپنے ماں کے گھر سے کیا سیکھ کر آئی ہو، کھانا بناتی ہے، وہ دن بھر کاموں میں مصروف رہتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور پھر شوہر کا خیال رکھتی ہے، اور پھر اس کی زندگی ختم۔ کیا یہی ہے مقام اسلام میں خواتین کا؟ جہاں تک میرا علم ہے میں نہیں سمجھتی کہ صرف اتنا کردار خواتین کا ہے، کیونکہ پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا، کبھی آپ عہد نبوی کو دیکھا، کبھی آپ نے سنا، کبھی پڑھا؟ یقیناً آپ یہ جانتی ہوں گی کہ اس وقت خواتین کا کیا کردار تھا۔ صرف گھر میں رہنا، بچوں کی پرورش کر لینا، اپنے خاوند کا خیال کر لینا، یا ساس سسر کی خدمت کر دینا، اس سے بڑھ کر سماج کی تھوڑی بہت خدمات کر دینا، بس نہیں۔ اس دور نبوی میں ایک عجیب کردار خواتین کا نظر آتا ہے، بہت عجیب۔ کوئی ایسا شعبہ ہی موجود نہیں جہاں خواتین موجود نہیں ہیں۔ شعبہ بزنس لے لیں، تجارت لے لیں، ہجرت لے لیں، اور جو بھی اور وہاں کے اس شعبات تھے، یعنی طبیب کا پیشہ لے لیں، حوصلہ افزائی لے لیں، خواتین صحابیات کس طرح اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کرتی ہیں۔ میں پھر سے اس دور میں واپس آتی ہوں، ہم اس بات کو رکھیں گے آگے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک سوال جاننا چاہتی ہوں۔ اپنے دل میں آپ یہ کیا سوچتی ہیں کہ اسلام میں اتنا ہی آپ کو مقام دیا گیا؟ ایک بیٹی جب بن کر آپ پیدا ہوتی ہیں تو آپ کو رحمت کے لقب سے نوازا جاتا ہے، پھر آپ بڑی ہوتی ہیں، کسی کے گھر کی عزت بنتی ہیں، تو پھر آپ کو ہمنشیں، نصف بہتر، آدھی روح کا خطاب ملتا ہے۔ پھر جب آپ ایک ماں کے عہدے پر فائز ہوتی ہیں تو آپ کے قدموں تلے جنت کو بتایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہن ہیں، ایک پڑوسن ہیں، آپ کیسے پیارے پیارے آپ کے جو ہے خطابات ہیں اسلام میں۔ آپ یہ سوچتی ہیں کہ کیا یہیں تک یہ کردار محدود ہے؟ اگر ایک چھوٹی سی بچی کی یہ تربیت کی جائے کہ بس تم نے پڑھنا لکھنا ہے تھوڑا بہت، جو سسرال میں کام آئے، یا پھر یہ کہ کبھی برا وقت پڑے تو کام آ جائے، کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہارے سسرال والے تمہارا ساتھ نہ دیں، یا زندگی تمہارا ساتھ جو ہے اس طرح سے مشکل بنا دے کہ تمہیں کام کرنا پڑے تو تم جاب وغیرہ کر لو، بس یہیں تک، اور پھر تم نے سسرال میں قدم رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چند سرکلز میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب تم سسرال چلی گئی ہو، وہاں سے تمہارا جنازہ ہی واپس آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد تو بیچاری خواتین کیا سوچیں؟ یہی سوچ لے کہ بس جی ہمارے تو یہیں تک حدود ہیں۔ اب یہ سوچ نے کئی خواتین کو مظلومانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ بس یہی سوچتی رہتی ہیں میں باپ کے گھر بوجھ تھی، بھائی کے لیے بوجھ تھی، اب آپ شوہر کے گھر میں آئی ہوں تو کہیں اس کے لیے بھی نہ بوجھ بن جاؤں، اور وہ صحیح غلط جو بھی اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں بس وہ سہتی جاتی ہے، اور نتیجتاً بے انتہا مظالم۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی خواتین اس کو سامنے بھی لانا پسند نہیں کرتی۔ بہت عزت کرتی ہوں آپ لوگوں کی، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صبر ہی اتنا دیا ہے، دل ہی اتنا بڑا رکھا ہے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ بغیر خاتون کے کائنات کی رونق ہی بیکار ہے، بغیر عورت کے وجود کے کائنات نامکمل ہے۔ اماں حوا نہ آتی تو پھر یہ پوری کائنات کیسے بڑھتی؟ اماں حوا کو نہ بنایا جاتا تو بابا آدم کیسے جنت میں جو ہے خوش رہ پاتے؟ جنت بھی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی جب اماں حوا ساتھ نہیں تھیں، جب اماں حوا کا ساتھ ملا تو وہ جنت میں بھی خوش بحال ہونے لگے۔ پھر دنیا میں ایک حکمت کے تحت انسان کو بھیجا گیا، پھر یہ ساری دنیا تخلیق میں آئی، اس کے بعد بچے بچیاں، لیکن دیکھنے میں زیادہ یہ آیا ہے، بہت سارے ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ بچیوں کو بہت پیار دیا جاتا ہے، لیکن آپ اگر عرب کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو خواتین کے ساتھ کافی ناروا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن جیسے اسلام نے قدم رکھا، اسلام کی روشنی نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں نے عورت کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ عزت عطا کی کہ اس نے اپنے عورت ہونے پہ فخر کیا۔ آج بھی کئی ایسے اقوام ہیں جن میں خواتین یہاں تک سوچ لیتی ہیں کہ میں
عورت ہونے میں بھی شرم محسوس کروں، میرا عورت ہونا بھی ایک شرم ہے۔ ہر چیز افراط و تفریط سے یعنی جڑی ہوئی ہے، متصل ہے۔ اگر آپ ہر چیز حد سے زیادہ کر دیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی، حد سے زیادہ کم کر دیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ بتائیں آخر ہمارا کردار کیا ہے نا دلچسپی کی بات؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے، کیونکہ یہاں بیٹھتے وقت تو یہی طے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے سینوں کو کھولے اور ہمارا اپنا مقام کیا اسلام میں ہے ہم اس کو معلوم کریں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ بتایا جاتا رہے گا قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا کیا مقام اسلام میں رکھا ہے، کس طرح آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات ہے کہ آپ آئیں، اس شعبے میں آگے بڑھیں، اس شعبے میں آگے بڑھیں۔ ایسے کئی جو ہے حضرات بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنے بچیوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتے لیکن اپنی بیویوں کو صرف لیڈیز ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ کس حد تک خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقام دیا گیا ہے کہ انہی کے پاس حضرات لانا پسند کرتے ہیں جو اپنے بچیوں کو باہر بھی نکالنا پسند نہیں کرتے۔ تو آخر لڑکی باہر نکلے گی تبھی تو ڈاکٹر بنے گی، آخر لڑکی باہر نکلے گی تبھی تو۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ اپنے خزانوں کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کو ایسی تربیت عطا کریں، اس طرح سے اسلام کی روشنی اس کے سامنے رکھیں کہ اسے پتہ چلے کہ اس کی حدود کیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کو کس حد تک آگے جانا ہے، اور پھر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے جیسے صحابیات کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ نے غور کیا اسلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اگر کوئی خاتون تھی تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ عورت تھی نا۔ اور پھر اسلام میں قربانیوں کا اگر مقام آئے تو سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ عورت تھی نا۔ اور پھر یہ نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو صرف گھر کی حد تک محدود رکھ دیا کہ تم گھر کا کام کاج کرو، بچوں کی پرورش کرو، یہاں تمہارا کام ختم نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں کئی ازواج مطہرات کے بزنسز تھے اپنے خود کے، کسی کا کپڑوں کا بزنس تھا، کسی کا جو ہے لیدر کا بزنس تھا، کسی کا عطر کا بزنس تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بزنس انٹرنیشنل لیول پہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی مال لے کر شام جاتے، رہنے والی مکہ کی تھی، بزنس جو ہے شام میں ہو رہا ہے، کس لیول پہ تھا؟ انٹرنیشنل لیول پہ تھا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ کس طرح صحابیات نے اگر ہجرت کا مقام آئے تو آپ دیکھیں یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بنت ابو بکر صدیق ہجرت کرتی ہیں اور ان کے جو ہے رحم مبارک میں بچہ ہے، اور وہ فخری آباد میں کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر میں نے ماں کے پیٹ میں ہجرت کی۔ ہجرت کا مقام ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہجرت کرنے میں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک مکمل طور سے چلے جانا۔ 14 سال وہ ہجرت میں رہیں خواتین، اور ان کے بچوں کے ساتھ وہ ہجرت کیں، اور پھر اگر کسی صحابیوں کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہی ہیں حوصلہ بڑھاؤ، آگے بڑھو۔ اگر شوہر ساتھ نہیں دے رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو بچوں سے کہہ رہی ہیں جاؤ، بھلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے شوہر ساتھ نہ دیں لیکن تم دو۔ اس طرح خواتین کا کردار سامنے آتا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے بیٹی ہونا ہی ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ الحمدللہ آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے برابر مقام بھی دینے لگے ہیں، الحمدللہ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک حد تک اگر کہیں تو بچوں کو تھوڑا مضبوط ہی رکھنا چاہیے اور بچیوں کو تھوڑا نزاکت کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں محبت میں کوئی کمی نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا جنازہ ہی واپس آئے، نہ، ایسے نہ کہیں۔ یہ بھی نہ کہیں کہ جو چاہو کر لو، یہاں میں بیٹھا ہوں تمہارے لیے، ایسا بھی نہ کریں، ایسا بھی نہ کریں۔ افراط و تفریط سے گریز کریں، پرہیز کریں، حد سے زیادہ کوئی چیز کو بڑھاوا نہ دیں، حد سے زیادہ کسی چیز کو کمزور نہ کریں۔ آپ اپنی بیٹی کو یہ کہہ سکتے ہیں بیٹی میں نے تمہیں ایک بہترین تعلیم دی اسلام اور حدیث کی روشنی میں نے تمہیں بہت محبت سے پالا پوسا، اب تم اگر اپنے سسرال جاؤ تو وہاں میرا نام نہ صرف میرا بلکہ سب سے پہلے اللہ اس کے حبیب کی تعلیمات کا نام روشن کرنا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، ہاں کبھی برا وقت آئے میں تمہارے لیے ہوں،
ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن یہ نہ کہہ دیں کہ جو چاہے وہ کرو اور میں یہاں بیٹھا ہوں تمہارے لیے۔ تو یہ دونوں چیز سے بھی پرہیز کریں۔ پیاری خواتین، الحمدللہ آج اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، اپنے اطراف میں نظر ڈالیں، تو اب ہم زیادہ تر گھر میں رہنے لگی ہیں، ہے نا؟ زیادہ تر ہمارا وقت گھر میں گزر رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس نے ہمیں اتنا تو سکھا دیا ہے کہ ہم گھر میں اپنے بچوں پہ خاص توجہ دیں اور اپنے گھر کے دوسرے چیزوں پر بھی توجہ دیں، ورنہ تو ایسا وقت ہو گیا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے الٹی سیدھی ہو گئی تھیں۔ صاف لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو بچوں پہ توجہ بھی ختم ہو گئی تھی بہت ساری، وہ مجبوری کے تحت کر رہی تھیں جو کرنا ہے، لیکن اب ایسا موقع آیا ہے کہ آپ گھر میں ہو، آپ کے خاوند بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں جاتے، اب یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ ان کو یہ سکھائیں کہ ان کا، خواتین کا، بچوں کا، خاص طور سے بچیوں کا اسلام میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بولوں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن۔ آپ ان کو اسلام کی روشنی میں یہ بتا سکتی ہیں کہ صحابیات کیسی تھیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ گھر میں جب آپ گھر کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک، ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جب آپ انہیں اسلام کے بارے میں بتاتی ہیں؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں نہیں۔ بس یہ ہے کہ عربی کی کلاس ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا تھوڑا بہت کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو بیٹا، یا یہ کہ قرآن تمہاری ختم ہوئی یا نہیں، بس یہاں تک۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھیں، آپ غور کریں۔ جیسے ہم ایک اچھی ریسیپی ڈھونڈتے ہیں اچھا کھانا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے بہت ساری جو ہے ہوم ریمیڈیز کو یوز کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ دیکھیں کہ ہماری بچیوں کی تربیت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دوں گی کہ صحابیات کی زندگی کو اٹھائیں، پک کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کو کھولیں، دیکھیں کہ اماں عائشہ کا کیا مقام تھا، اماں خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام تھا، اماں سودا کا کیا مقام تھا، اور کس طرح وہ اپنی زندگی کے معاملات کو کرتی تھیں، کیسے جو ہے صحابیات اپنے بچوں کو تربیت دیا کرتی تھی۔ اس کو اٹھائیں، دیکھیں، اور ایسے ان کے سامنے رکھیں کہ وہ بچیوں نے اب آپ کی بات سننی ہی ہے نا؟ بہت پیار سے، بہت محبت کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا، زندگی میں یہ چیز اگر تم کرو گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اس کی یہ روشنی عطا کریں گے۔ اگر تم نے زندگی میں اس مقام تک قدم رکھ دیا ہے کہ اب تم ہماری بیٹی، ہماری رحمت بن کے اس گھر میں آئی ہو، تو ایسی ہی رحمت تمہیں اگلے گھر میں بھی بننا ہے، اور ایسی رحمت تمہیں اپنی بیٹیوں کو بھی بنانا ہے۔ کہتے ہیں ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، درسگاہ، جہاں بچہ یہ سیکھتا ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔ بچہ جہاں یہ سیکھتا ہے، ماں سے ہی سیکھتا ہے سب سے زیادہ۔ کیوں آپ کا مقام 3 گنا زیادہ رکھا گیا ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ میری ماں کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے پہلا مقام بھی ماں کو دیا، دوسرا مقام بھی ماں کو دیا، تیسرا مقام بھی ماں کو دیا، چوتھا مقام باپ کو دیا۔ کیا وجہ ہے؟ لیکن آج ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو زیادہ تر گھروں میں بچے اپنے باپ سے جڑے ہوتے ہیں بنسبت ماں کے، کیونکہ ماؤں نے ان کو اپنے قریب نہیں کیا۔ قریب کرتی ہیں لیکن صرف کھانے پینے کی حد تک، محبت لاڑ کی حد تک۔ کیا آپ نے تربیت کی کوشش کی؟ آپ کو ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم جو آپ نے کتابوں میں سیکھی پڑھی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے جو آپ نے بہت کچھ سیکھا اور اب اس کو اپلائی کرنے کا موقع ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کا موقع ہے، بچیوں کو سکھانے کا موقع ہے۔ اب ماؤں نے بیڑا اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم نے بچیوں کو سدھارنا ہے، اور ایسے ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ پھر بیچاریوں نے جو ہے بھاگ کر کے ہی دم لینا ہے وہاں سے۔ ایسے نہ کریں۔ پھر بتا رہی ہوں کہ اسلام میں افراط و تفریط کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے، معتدل مزاجی کو پسند کیا گیا ہے۔ میانہ روی اختیار کریں، سونے سے لے کے جاگنے تک ایک اسکیجول بنائیں کہ کیسے انہوں نے آپ کو فالو کرنا ہے، اور یہ ان کو بالکل محسوس کرنے نہ دیں کہ آپ ان کو فالو کروا رہی ہیں۔ آپ یہ کہیں آپ نے اللہ اور اس کے حبیب کو فالو کرنا ہے، اور جب دیکھیں کہ بات بگڑ رہی ہے اور وہ اس طرح سے سوچ رہی ہیں کہ اب ہم نے ممی کی بات نہیں سننی ہے، تو اسے چھوڑ دیں، اس کو کھینچیں نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی آپ کی بات سننے لگے گی۔
اور پھر تربیت کا سلسلہ شروع کریں دھیرے سے. اور سب سے بہترین چیز ہے آپ ایک تو سیرت اٹھا کر دیکھیں ساری صحابیات کی اور اس کی ابتدا کریں. سب سے پہلے کون سی خاتون نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کی اٹھائیں صحبت، ان کی اٹھائیں اور اس کو سمجھائیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں. آپ خود بھی سمجھیں گی، ان کو بھی سمجھ آئے گی. اور جب آپ یہ پورا کر چکی تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز وہ پابندی سے ادا کریں. جب آپ یہ ان کے ذمہ لگا دیں گی کہ بیٹے آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہی ہے، باقی سب چیزیں بھلے تم بھول جاؤ لیکن 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو، اب خود بخود اس کا دل اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. دھیرے دھیرے جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہیں ان کو بتائیں کہ کون سی چیز ان کے لیے ضروری ہے، کون سی حد ان کے لیے لازمی ہے اور کس طرح ان کو اپنے آپ کو رکھنا ہے، گھر میں ہو چاہے باہر ہو، پڑھ رہی ہوں، اسکول جا رہی ہوں. کچھ وقت ایسا گزرتا ہے بچیاں جب 10 11 12 سال کی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی بات سننے نہیں لگتی ہیں. اب انہیں ایک شعور آتا ہے، عقل و فہم آتی ہے. اب وہ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم زیادہ ایڈوانس ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے پیچھے ہیں. کبھی بھی ان کو یہ سوچنے اور کا موقع نہ دیں. ان سے آپ یہ ہمیشہ محبت کے ساتھ بتاتی رہیں کہ بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم تعلیم حاصل کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تعلیم کے زیور سے نوازا ہے. یا ماں اور باپ میں جو بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہو دونوں مل کر کے بیٹھ کر کے بات کریں کہ ہمیں اپنے بچیوں کی کیسی تربیت کرنی ہے اور پھر ان کو سمجھانے کی شروعات کر لیں. سمجھانے کی نہیں بلکہ زندگی خود اپنی ایسی لائیں. آپ خود اپنے رویے میں یہ تحسینی کلمات ادا کریں کہ آپ جس سے بات کر رہی ہوں نرمی سے کریں. آپ کی بچی خود بخود نرمی سیکھ جائے گی. آپ فون زیادہ استعمال نہ کریں، بہت مشکل ہے لیکن کریں اس طرح سے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، خاص طور سے بچوں کو کسی چیز کے لیے روکیں تو سب سے پہلے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ ہی اس پہ عمل نہیں کریں گی تو ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک نقطہ ان کے لیے یہ آئے گا کہ موم ہی ایسا نہیں کر رہی ہیں تو پھر ہم کیوں. تو یہ چیز پہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ یہاں ہیوسٹن میں جہاں مدرسے کو روکا گیا ہے لیکن ماشاءاللہ آن لائن کلاسز جاری ہیں اور آپ لوگ زوم کے ذریعے آ کر مدرسے میں اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. الحمدللہ بہت ساری کلاسز شروع کی جائیں گی. خاص طور سے بچیوں کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بچوں کی تو کلاسز چل رہی ہیں آن لائن، بچیوں کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے کہ زوم کی کلاسز شروع کی جائیں. جلد از جلد تشریف لائیں. جو بھی ہیوسٹن کے ایریا میں رہتے ہیں اپنے بچوں کا زوم کے ذریعے رجسٹریشن کروائیں. آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں، اب تو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. جیسے آپ آنے میں جلدی کریں گی آپ کی سیٹس محدود ہیں، پھر وہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے ساتھ اس مدرسے کی حد تک آپ کو بہترین طریقے سے رہنمائی ملے گی. یعنی ایک پرٹیکولر تربیت جیسے کہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، حفظ ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ اسلامی دینی ابتدائی تربیت ہے، کلمے وغیرہ، نماز کا سیکھنا، وضو کا سیکھنا، غسل کا سیکھنا، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل. بچوں کے اور بچیوں کے علیحدہ ہوتے ہیں تو بچیوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ خاتون اسکالر، خاتون ٹیچر کے ذریعے وہ سیکھیں. خاص طور سے بچیاں تو وہ اپنے مسائل بھی رکھ سکتی ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ ہے تو اس کو میں کیسے حل کروں، استاذہ میں اس کو کیسے حل کروں، یہ میرا مسئلہ ہے تو استاذہ میں اس کو کیسے حل کروں. تو اس طرح سے کوشش کیجئے کہ اپنے بچیوں کی کسی بھی درسگاہ سے، آپ دنیا کے کسی بھی مقام میں ہوں. یہ تو بات میں نے اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے کہی تھی، ہیوسٹن کے لیے کہی تھی، لیکن جو دور دراز علاقوں میں بھی رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ صرف اسکول کی ہی فکر نہ کریں، کالج یونیورسٹی کی ہی فکر نہ کریں، بلکہ سب سے زیادہ فکر کریں کہ بچہ اسلامی درسگاہ سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اگر آپ یہ چیز پر کوشش کر لیتی ہیں کہ اسلامی درسگاہ سے وہ ریلیٹڈ ہیں تو آپ سمجھ لیں وہاں آپ نے ایک بہت اچھا قدم رکھ دیا ہے. دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہماری پیاری پیاری بہنیں، مائیں، بھائی بھی زیادہ تر توجہ دنیاوی تعلیم پہ دیتی ہیں. آپ دیکھ لیے کہ دنیاوی تعلیم کا نتیجہ کیا ہے اور کیا جو ہے اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. بے شک یہ تعلیم بہت ضروری ہے دنیا میں رہنے کی حد تک، لیکن جہاں ہم لامحدود عرصے تک رہنے والے ہیں وہاں کی کیا تیاری ہے؟ ہم تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہماری عزت نہیں کی،
یا یہ کہ ہمارے بچے ہمیں چاہتے نہیں ہیں، یا یہ کہ بچے بدتمیز ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں بچوں کو کیسے بتانا ہے کہ وہ کیوں بدتمیز بن گئے ہیں۔ تو بہرحال باتیں ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ آپ کے سامنے اور پیارے پیارے نکات لاتے جاتے رہیں گے، اور آپ کو سمجھایا سکھایا بتایا بھی جائے گا۔ ضروری نہ سمجھیں، آپ ہمیں مشورہ بھی دیں کہ ہمیں اور کون کون سے ٹاپک یہاں پہ لانے چاہیے خواتین کے تعلق سے۔ انشاءاللہ خواتین کا اسلام میں جو مقام ہے اس پر اور بھی بحث اور بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ آپ کو اس کا برابر اجر و ثواب ملے گا، آپ جس کو یہ بات پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور بس ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ایمان کے ساتھ کریں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔